اے اماں تھا برا حال جو تکلیف کے مارے، اے رک رک کے نکلتا تھا یوں دام سینے سے میرا، اماں میں ہوں شرمندہ کہ پانی نہیں لایا، اور زہرا نے کہا ہائے علمدار دلاور، ہاں اس تیری وفاداری پہ صدقے ہو یہ مادر، ہائے روں گی صدا میں تیرے پرچام سے لپٹ کر، ہاں یہ بات میری جان نہ بے کرنا دوبارہ، ہے اماں میں ہوں شرمندہ کہ پانی نہیں لایا، ہے اماں میں ہوں شرمندہ کہ پانی نہیں لایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی جناب بھی بازو خدا کا شیر بھی ہے اور تراب بھی ہے، صفوں جوڑنے والا علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے، علی جناب بھی۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد
بارے دیگر اللهم صل على محمد وآل محمد جو چاہتے تھے وہ کوثر پہ التزام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر شیشہ بھی ہے کربلا کا جام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر درود بھی ہے مناسب اسے سلام بھی ہے جو نبی کا نوازا بھی ہے ایمان بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر بھی تجھ سے ہے وہ حسین شام بھی ہے آفتاب بھی ہے تو مہے تمام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر ہماری حرص تو کرتے ہیں سب پائے محشر ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر کہ چل دیے رضوان سے ہم سوئے کوثر علی کے بعد کشوں میں ہمارا نام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر فکر تھی نعت جب دو سے مصطفیٰ پہ حسین بلند عرش سے یارا کوئی مقام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر بہک نہ جاتے نصیری تو اور کیا کرتے بہک نہ جاتے
علی کے سوا اور کوئی کام جو چاہتے تھے وہ کوثر پہ انتظام بھی ہے جو چاہتے تھے وہ کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاتحہ شروع جب شام سے پھر آئے اسیران اہل بیت دامن تلک تھے چاک گریبان اہل بیت خاک سے بھرے سر عریان اہل بیت گردوں تلک بلند تھے فغان اہل بیت داخل جو کربلا میں ہوئے شور و شین سے سجاد چال پٹ گئے لاش حسین سے سجاد جال پٹ گئے لاش حسین سے دیکھی عجب طرح سے پڑے لاش شاہدی دستے مبارک ان کے کہیں اور بدن کہیں آلودہ خاک و خون میں ہے سب جس میں نازنی سایہ تو آسمان تھا اور فرش تھی زمین سایہ تو آسمان تھا اور فرش تھی زمین کان آبدار تھے تن میں گڑے ہوئے 1900 تھے زخم بدن میں پڑے ہوئے 1900 تھے زخم بدن میں پڑے اکبر کا لاشا دیکھا تو یوں تھا پڑا ہوا سارا بدن تھا چاند سا خون میں بھرا ہوا برچھی کا زخم چھاتی کے اوپر لگا سینے کے اوپر دھرا ہوا اور ہاتھ زخم سینے کے اوپر دھرا ہوا اصغر کا لاشا یوں تھا پڑا پاس شاہ کے جیسے
چور تھا دولا کا سب بدر بیٹا شاہ نشان سے تھا دل برے حسن نہ گور نہ جنازہ نہ کافور نہ جدا جدا تھے تنے پاش پاش کے مرجھائے پھول سحر کے تھے پاس لاش کے مرجھائے پھول سحر کے تھے پاس لاش کے عابد نے جب فرات کی جانب نگاہ کی دریا پہ لاش دیکھی علمدار شاہ کی سجاد نے پکڑ کے کلیجے کو حالت چچا کی دیکھ کے حالت تباہ کی تیروں سے تھی جو مشق سکینہ چھنی ہوئی عباس کے کلیجے پہ وہ تھی دھری عباس کے کلیجے پہ وہ تھی دھری پھر کے گرد لاش پہ در کے وہ رو رو زبان حال سے کرنے لگا صدقے تمہاری لاش کے ہو جاؤں بابا تم بے مجھے فلک نے پھرایا پھر پائے شاہ چوم لیے مار شوق کے گٹھے دکھائے باپ کو زنجیر و طاق کے گٹھے دکھائے باپ کو زنجیر و طاق کے جب شام سے پھر آئے پر محمد و آل محمد صلوات تعمیر حکم میں سلام نشان شاہ وفا ہے وفا کے سجدے ہیں نشان شاہ وفا ہے وفا کے سجدے ہیں شعور کرب و بلا ہے بلا کے سجدے ہیں شعور کرب و بلا ہے بلا کے سجدے ہیں ثنائے رب جہاں ہے ہوا پھریرے کی ثنائے رب جہاں ہے ہوا پھریرے کی یہ جانماز وفا پر وفا کے سجدے یہ جانماز وفا پر ہوا کے سجدے ہیں یہاں طہارت فکر و نظر لہو کا ہے کام یہاں طہارت فکر و نظر لہو کا ہے کام علی علی کی صدائیں ولا کے سجدے علی علی کی صدائیں ولا کے سجدے ہیں
اور ایک شعر دیکھیے گا کہ اڑے گا شاکر شبیر کہہ کے من مثلی، اڑے گا شاکر شبیر کہہ کے من مثلی، پروں پہ اس کے حصول عطا کے سجدے ہیں، پروں پہ اس کے حصول عطا کے سجدے ہیں، اور کیا ہے مجلس سرور نے شاد روحوں کو، کیا ہے مجلس سرور نے شاد روحوں کو، ہمارے دامن دل پر عزا کے سجدے ہیں، ہمارے دامن دل پر عزا کے سجدے ہیں، اور ہر ایک حرف جھکا ہے علی کے قدموں میں، ہر ایک حرف جھکا ہے علی کے قدموں میں، سرے صحیفہ کامل دعا کے سجدے ہیں، سرے صحیفہ کامل دعا کے سجدے ہیں، اور بچھا کے دامنے صبر و رضا کھڑے ہیں امام، بچھا کے دامنے صبر و رضا کھڑے ہیں امام، علم کے سائے میں فوج خدا کے سجدے ہیں، علم کے سائے میں فوج خدا کے سجدے ہیں، اور سعید حفظ نماز حسین میں ہے شہید، سعید حفظ نماز حسین میں ہے شہید، کہ ابتدا سے یہاں انتہا کے سجدے ہیں، کہ ابتدا سے یہاں انتہا کے سجدے ہیں، اور نزا کا وقت ہے بالی پہ آئے ہیں مولا، نزا کا وقت ہے بالی پہ آئے ہیں مولا، نہیں یہ موت نہیں ہے قضا کے سجدے ہیں، نہیں یہ موت نہیں ہے قضا کے سجدے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا شاید یہ حاصل سلام ہے میرا کہ بس ایک حلقہ زنجیر پائے عابد ہے، بس ایک حلقہ زنجیر پائے عابد ہے، وہ سجدہ گاہ کے جس پر بقا کے سجدے ہیں، وہ سجدہ گاہ کے جس پر بقا کے سجدے ہیں، بس ایک حلقہ زنجیر پائے عابد ہے، وہ سجدہ گاہ کے جس پر بقا کے سجدے ہیں، اور حجاب خاک نہیں ہے یہ سر پر زینب کے، حجاب خاک نہیں ہے یہ سر پر زینب کے، سرے بطول پہ گویا ردا کے سجدے ہیں، سرے بطول پہ گویا ردا کے سجدے ہیں، اور طویل ہوگا یہ سجدہ ابھی اٹھے گا نہ سر، نبی کی پشت ہے شاہ خدا کے سجدے ہیں، نبی کی پشت ہے شاہ خدا کے سجدے ہیں، اور بیاض غم پہ قلم کیوں نہ بار بار جھکے، بیاض غم پہ قلم کیوں نہ بار بار جھکے، کتاب بخت رسا میں رسا کے سجدے ہیں، کتاب بخت رسا میں رسا کے سجدے ہیں، مریض عشق رضا ہو کلیم کیا کہنا، مریض عشق رضا ہو کلیم کیا کہنا، کہ ان کے صحن شفا میں دوا کے سجدے ہیں، کہ ان کے صحن شفا میں دوا کے سجدے ہیں، نشان شاہ وفا ہے وفا کے سجدے ہیں، شعور کرب و بلا ہے بلا کے سجدے ہیں، درود بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ آگے تشریف لے گے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین
روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن تنالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم. صلوات امتثال امر ہے، اور صاحب خانہ نے ایک خاص ٹاپک کی طرف کہا کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، تو کوشش ہے اپنے تئیں کہ کچھ سمجھا جائے. البتہ ممکن نہیں ہے اس کو سمجھنا، لیکن کیوں نہیں سمجھ سکتے اس کے لیے گفتگو ہوگی کہ کیوں ہماری عقل کی پہنچ سے دور ہے اور کیوں یہ بات سمجھی نہیں جا سکتی. اس سلسلے میں جو انہوں نے ٹاپک دیا اور کہا کہ اس پہ اگر گفتگو ہو سکے، وہ یہ کہ کیوں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. کیا سبب ہے؟ تو اگر خود مولا متقیان کی صفات کو دیکھا جائے تو وہ صفات ایسی ہیں کہ جس میں لوگ رقابت نہیں کر سکتے، کوئی بھی رقیب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. اور فاصلہ اتنا ہے کہ اس فاصلے کی وجہ سے وہ جو رقیب بننا چاہتے ہیں ان کی مشکلات اور زیادہ ہو گئی. یعنی وہ آئیں اور کہیں کہ بھئی کیا کریں، اچھا ایک ہی جنگ میں کھڑے ہو جاتے تو ہم تمہارے بھی قصیدے پڑھ دیتے. اس لیے جو دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے کہا کہ ابوالحسن کے پاس، انہوں نے گنی اور کہا کہ ابوالحسن کے پاس 12 صفات ہیں، اگر یہ ایک صفت بھی میرے پاس ہوتی تو میں قانع ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ تمام صفات جو ابوالحسن کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. اس لیے رقابت اور یہ حسد، کیونکہ جہاں پر ایمان نہیں ہوتا وہاں پہ حسد ہوتی ہے، اور جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پہ حسد نہیں ہوتی، وہاں پہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اگر مومن نے کوئی کام کیا. دیکھیں یہی ہوتا ہے جب نیت کو بڑھانا ہوتا ہے تو نیت بڑھتی کیسے ہے. تو علماء نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہاں پر پھر مومن جو ہے وہ ہر مومن کے اچھے کام میں شریک ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہتا ہے تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ یہ مومن ہے، اس نے اچھا کام انجام دیا تو میں بھی اس کو انجام دے سکوں. تو جب یہ نیت کرتا ہے تو اس کے کام میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب حسد کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس، مومن ہی نہیں ہے. تو نیتوں کو بڑھا دینا، نیتوں کو ایکسپینڈ کرنا، وہ صاحبان ایمان کی صفت ہے. جو ایمان نہیں رکھتے وہ اپنی نیت کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، وہ ناک سے آگے نہیں دیکھتے. تو ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ بھائی اگر وہ اپنی ناک سے آگے نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ذرا ایمان میں کچھ کھوٹا پنا ہے. ورنہ مومن ہمیشہ جو ہے وہ ایمان کے ذریعے اپنی نیتوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے. اس لیے کسی نے پوچھا کہ کیوں مومن قیامت کے دن بعد جنت میں ہمیشہ رہے گا، کیا سبب ہے؟ تو کہا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ خدایا اگر تمام زندگی بھی اس دنیا میں رہوں تو تیری عبادت میں رہوں. تو جب اس نے نیت ایسی کی تو خدا نے کہا اس نیت کی بنیاد پر اب جنت میں ہمیشہ رہے گا. تو نیت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ اس مادی دنیا سے نکل کر اس معنوی دنیا میں اور اس جنت میں چلی گئی، اور اس کے لیے ہمیشہ کا رہنے کا بندوبست کر دیا. تو یہ نیات ہیں جو نیت اچھی ہوتی ہے. تو اب اگر اس نیت سے اعمال انجام دیے جائیں تو اس کی ایکسپینشن ہو جاتی ہے. کہ عام آدمی کی بات ہے، یہ تو عام آدمی کی بات ہے کہ جو مومن ہے اور جو امیر المومنین ہو اس کی صفت کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر اس جملے کو دیکھیں جو رسول اکرم نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو اب یہ رسول اکرم جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ نہ ذات علی ہے اور نہ صفات علی ہے. نہ علی کی ذات کو ڈیفائن کر رہے ہیں، نہ علی کی صفات کو ڈیفائن کر رہے ہیں،
بلکہ علی کے ایک عمل کو ڈیفائن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ذات کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ علی کیا ہے، سبحان اللہ. صفات کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ علی میں کیا ہے، یہ گفتگو نہیں فرما رہے رسول اکرم. سبحان اللہ. جو گفتگو اور جو جملہ عنایت فرمایا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے جس کو انجام دیا علی نے. سبحان اللہ. سبحان. اس عمل کی بنیاد پر علی کو کیا ملے گا اس کو ڈیفائن فرما رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اب یہاں پر ظاہری بات ہے اگر علی کو سمجھنے کی بات کی جائے تو نہ ذات کو ہم سمجھ رہے ہیں نہ اس کی صفات کو ہم سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ وہ ریسٹرکشنز ہیں کہ جو خود پیغمبر اکرم لگا رہے ہیں کہ علی تمہیں یا خدا نے سمجھا یا میں نے سمجھا. سمجھا یہ نہیں فرما رہے کہ سمجھیں گے خدا اور رسول، نہیں، سمجھا یعنی اب یہ فل اسٹاپ لگ گیا. اس سے آگے کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ علی کی ذات کیا ہے، علی کی صفات کیا ہیں، کیونکہ وہ خدا سمجھے گا. تو میں کہوں نہیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیا. میں کہوں میں بھی سمجھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے رسول اللہ کے برابر سمجھ لیا. اس لیے ہماری عقلوں میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم علی کی ذات اور صفات کو سمجھ سکیں. سبحان اللہ. اس طرح سے وہ متصل ہے ذات خداوندی سے، ذات احدیت سے، کہ پھر ممکن نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جا سکے، امکان پذیر نہیں ہے. اس لیے کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے. عام انسان، میں نے کہا کہ جب ایک مومن اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو پھر امیر المومنین کی کیا صفات ہوں گی، امیر المومنین کی کیا ذات ہوگی. اس لیے ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی وہ تشریح کر سکے، ڈیفائن کر سکے. ایک جملہ ویسے ہی ہمارے استاد نے فرمایا کہ اس لیے اس دربار علی میں سب مقصر ہیں. اس دربار اب لفظ وہی ہے جو آپ استعمال کریں کہیں اور، لیکن میں کسی اور مطلب میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس دربار علی میں مقصر ہے، یعنی کوئی بھی علی کو اس پیمانے پر نہیں سمجھ سکتا جس پیمانے پر علی ہے. تو ہم سب پیچھے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علی کو سمجھ لیا اور علی اب میری سمجھ میں آ گیا، نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے اس دربار علی میں اس کی ذات اور صفات میں ہم سب مقصر ہیں. کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا. ہاں جو ابدیت سے نکال دیتا ہے، جو ابدیت سے نکال دیتا ہے، وہ پھر آئے گا کہ جو کہیں گے جی غلو کر گیا، وہ آگے بڑھ گیا، یعنی ان لائنز کو کراس کر لیا جو علی نے منع کی ہیں. فرمایا مجھے عبد کہو اور اس کے بعد جو صفات ہیں مجھ سے متصل کر دو، لیکن عبدیت کی وہ صفت ہے جس سے باہر نہیں آ سکتے. اس لیے خداوند متعال بھی جب اپنے حبیب کو بلا رہا ہے تو کوئی بھی صفت نہیں دی، کوئی بھی صفت نہیں دی. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ. خداوند متعال بلا رہا ہے اپنے عبد کو. اس لیے اس عبدیت کی جو صفت ہے اور کوالٹی ہے اس کو معصوم، سارے معصوم کہیں گے اس عبدیت پہ رکھو، کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو رسول اللہ کے ساتھ جو کلنا محمد کیا وہ جملہ ہے وہ کیسے ہوگا. اس لیے عبدیت کے اندر ہمیں قائم رکھو. درود پڑھے محمد وعلى محمد. اب یہاں پر جو کام انجام دیا اس کی قیمت کو نہیں بتا رہے رسول اللہ. یہ نہیں فرما رہے کہ اس ایک ضرب کی قیمت یہ ہے، نہیں، قیمت کو ڈیفائن نہیں کیا، بلکہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ تمام اعمال سے افضل ہے. کتنی افضل ہے، کہاں تک افضل ہے، اس کو رسول اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا. صرف یہ فرمایا کہ افضل ہے. یہ ایک ضرب افضل ہے عبادتوں سے. تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ یہ عبادتیں تو ایویلیویٹ ہو گئی. میری عبادت، آپ کی عبادت، ثقلین کی عبادت، جنوں کی، انسانوں کی عبادتیں ایویلیویٹ ہو گئی. اگر ایویلیویٹ ہو گئی تو ایک مقام آ گیا جو کہ پاسبل ہے. اگر علی کی وہ ضربت بھی قابل تخمین ہوتی اور تخمینہ لگایا جاتا تو رسول اللہ ضرور فرماتے تھے کہ یہ اتنی ہے، لیکن اس کی کوئی تعداد، کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ فرما دیتے ہیں کہ تم جاؤ گے اگر حسین کی زیارت کرنی ہے تو ایک قدم پر حج کا ثواب مل رہا ہے، تو ایک اندازہ لگا دیا. بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے کہ جناب اچھا 10 حج کا ثواب، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 40، کہیں 70، کہیں لاکھ حج کا ثواب. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک قدم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ تمہیں 70 حج کا ثواب دے سکتا ہے. اس میں کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ مولا نہیں جانتے تھے، بھول گئے تھے، کہیں 10 دے دیا، کہیں 20 دے دیا، کہیں 70 دے دیا. نہیں، یعنی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ تمہیں 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمروں کا ثواب دلا سکتا ہے یہ ایک قدم.
اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک حد سے، لیکن اختتام کہاں تک ہے؟ اس کی کیپیسٹی ہے کہ ہر قدم کے اوپر اتنے حد مل جائیں گے. اس لیے قیمت گزاری ایک جگہ پر کر دی، بتا دیا اس کی یہ کیپیسٹی ہے، تم انجام دے دو. لیکن رسول اکرم یہاں پر نہیں فرما رہے کہ علی کی ضربت کی یہ کیپیسٹی ہے، نہیں، کہا بس افضل ہے. اور وہ صیغہ مبالغہ استعمال کیا کہ جہاں پر اب اس کے بعد کوئی صفت موجود نہیں ہے، فرمایا افضل ہے، بس اس سے آگے نہیں. تو اب اگر وہ تاریخی پس منظر دیکھیں وہ طولانی ہے، اس سب میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ہی جملہ تاریخ نے ہمیں ڈیفائن کر دیا کہ اس وقت حالت کیا تھی، کتنے لوگ تھے. سورہ احزاب کی شروع کی آیات ہیں، انشاءاللہ جائیے گا، دیکھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا. اور جس آیے کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی 25 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں خداوند متعال آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ بس اب مومنین کے لیے اللہ ہی قتال کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ قوی ہے اور عزیز ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اللہ قتال کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کب آیا کہ جو کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے کافی ہے، بس اللہ ہی قتال کرے گا؟ تو اللہ کہاں قتال کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی مصداق تو قرار پائے گا. لیکن وہ تاریخی حقیقت جو سورہ احزاب بیان کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ پورا کفر جمع ہو گیا تھا، پورا کفر جمع ہو گیا تھا، اور جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہی اچیو کرنا تھا کہ اب اسلام کو مٹا دیا جائے. یہ مومنین بھی سمجھ رہے ہیں اور کافر بھی اسی لیے آ کر جمع ہوئے. مومنین کے لیے بھی واضح ہے کہ بھائی اتنی بڑی فوج آ گئی، 10,000 کی فوج اس زمانے کے اندر، اور ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی ہم ختم ہو جائیں تاکہ اسلام بچ جائے، یہی ہدف ہوگا نا. تو اب جب للکارا گیا تو تاریخ میں یہ ایک جملہ لے کے آپ حالتوں کو دیکھ لیں، پھر اندازہ ہوگا کہ علی کا کام کیا ہے. کہ سب لوگ اس کے چیلنج پر ایسے بیٹھ گئے جیسے سروں پر پرندے. یعنی اب سوال ہے اسلام کا، بقا مسلمانوں کی، بقا اسلام کی، بقا حکومت کی. اب اس سوال کے اوپر اگر آج ہم سے کوئی کہے جناب آپ کے جلوس کی بقا یہ ہے کہ آپ جائیے اور جا کے کھڑے ہو جائیے پولیس کے سامنے اور گولیاں کھا لیجئے، تو کیا کریں گے؟ مثالیں ہمارے پاس ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان کی مثال ہے پاکستان میں. میرے خیال سے 90 کی دہائی کے اندر جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ جلوس نہیں نکالیں گے، انہوں نے کہا نہیں جلوس تو جائے گا، اس کا تعلق ہماری بقا سے ہے. تو اب کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کہتے ہیں 9 دن 10 دن 40 تک وہ جلوس ٹھہرا رہا، اور جب تک ہم اس کو اپنے مقام تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے. تو یہ تو ایک عام بات ہو گئی. اس زمانے میں یہ کہا جائے کہ جی اسلام خطرے میں، اور وہ سچویشن بھی ہو گئی ہو کہ ودن مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر بھی یہودیوں نے بغاوت کر دی. وہ جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا رسول اللہ نے، اس ایگریمنٹ کے خلاف چلے گئے، اور انہوں نے بھی جا کر دشمن کی مدد شروع کر دی. تو اب اس کیفیت میں اگر مسلمانوں کی حالت یہ ہو کہ اتنے موشن لیس بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسلام باقی رہے یا نہ رہے، ہم باقی رہ جائیں کسی طریقے سے. اس لیے اگر وہ ضربت ایک آ رہی ہے تو وہ اسلام کو کس طرح سے باقی رکھے گی؟ اسلام کی بقا کے لیے ہے. اور اسلام سے کیا کیا چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. اس لیے رسول اللہ اس جملے میں نہ ذات بتا رہے ہیں علی کی، نہ صفات بتا رہے ہیں علی کی، کہ علی کو پہچانو علی سجدے کرتا ہے، علی کو پہچانو علی کا علم یہ ہے، علی کے اندر شجاعت ایسی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں بتا رہے. صرف افعال اور فعل اور ایکشن جو انجام دیا گیا اس کو رسول اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں، اور اس کو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. اور اس کے اوپر اگر آئیں تو وہ تمام کام جو علی نے انجام دیے جنگ بدر سے لے کر اور جنگ خندق تک، ان پر بھی نظر نہیں ہے. یعنی یہ کہا نہیں جا رہا کہ علی کیونکہ اس طرح سے سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں تو اب یہ فائنل ایک ضربت ہے کہ جو ان میں سب سے افضل ہو گئی. یہ کمپیریزن بھی نہیں ہو رہا رسول اللہ کی طرف سے، بلکہ رسول اللہ صرف اور صرف اس ایک ضربت کی گفتگو فرما رہے ہیں.
یہ نہیں فرما رہے کہ احد میں کیا کیا رسول اللہ بچایا تو وہاں پر بھی اسلام، سبحان اللہ، بدر میں بھی بچایا تو وہاں پر بچانے کی بات بھی ہے، لیکن رسول اللہ اس کو یہاں پر ملا نہیں رہے کہ اچھا کیونکہ علی یہ سارے کام انجام دیتا رہا تو رسول اللہ ابھی خیبر میں بھی آئے گا، ابھی حنین کے اندر بھی آئے گا، ساری جگہ پر ہوگا۔ ان سب سے قطع نظر رسول اللہ صرف ایک ضربت کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب اس ایک ضربت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ یعنی اس خود خندق میں مولا کا آنا، کھڑے ہونا، سوار ہو کر جانا، اس پر بھی نظر نہیں ہے رسول اللہ کی۔ ورنہ فرماتے کہ آنا جانا جنگ کرنا اور یہ ضربت اس پر بھی نہیں ہے، صرف ایک شاید 20 سے 30 سیکنڈ کا ایک فعل ہے کہ جس پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فعل اور یہ عمل اور یہ ایکشن ایسا ہے جو ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو گیا۔ اس لیے اب اعمال، مولا کے اعمال کو دیکھیں تو مثلا سونا ہی جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ جو خدا خرید لے، خدا اس کا جو ہے وہ مشتری بن جائے اور خریدنے کے لیے تیار ہو کہ ہم یہ خرید لیں، تو وہ ایکشن وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر اس کو بھی رسول اللہ اپنی نظر میں نہیں رکھ رہے کہ وہ سونا بھی ہو تو یہ بھی ہو تو اب جو ضربت ہے یہ جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی، نہیں، اس کو بھی ڈیفائن نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف اور صرف ایک فعل کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ایک 30 سیکنڈ کا عمل، 20 سیکنڈ کا عمل۔ اب اس میں اگر روایت دیکھیں تو روایتوں میں یہ آتا ہے، فرمایا مولا کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے روایت ہے کہ اگر پوری کائنات کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور علی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی بھاری ہوگا، کتنا بھاری ہوگا یہ نہیں بتایا، یعنی تمام خلقت کو، یعنی جو کچھ بنایا خدا نے وزن کے لحاظ سے، اجسام، یہ جو سارے ستارے، سیارے، ساری چیزیں، اگر ان کا کوئی وزن کر لیا جائے، اب کر لیتے ہیں وزن، اب ہو جاتے ہیں کہ نا وہ لیزر سے ان کا کہیں اندازہ، یہ وہ فلانا سارا میتھمیٹکس میں آگے وہ کہ جی فلاں جو پلانٹ ہے اس کا وزن اتنا ہے، فلاں پلانٹ کا وزن اتنا ہے، تو رسول اللہ نے اس زمانے میں فرمایا اگر سارے اجسام کا جو بھی فلکیات کے اندر ہے ان سب کو ایک طرف رکھا جائے ترازو میں اور علی کو دوسری طرف رکھا جائے تو علی بھاری ہوگا، کتنا بھاری ہوگا اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، آپ کو دیکھیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیے۔ ایک بار دوبارہ درود پڑھ دیے گا۔ اچھا، اب اس جملے کے اندر ثقلین، یہ دو کو کیوں شامل کیا؟ یعنی جن و انس، ان دو کی کیا ایسی کوالٹی تھی کہ جس کو رسول اللہ نے یہاں پر شامل کیا؟ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اگر تمام اجسام فلکی ایک طرف ہوں اور علی ایک طرف تو علی بھاری ہوگا، لیکن یہاں پہ ثقلین یا ثقلین دونوں کے بارے میں اگر یہاں پہ دو کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا شامل کر رہے ہیں اس جملے کے اندر تو کیا سبب ہے؟ یہ دو ہی خدا کی ایسی مخلوق ہیں جو تکامل اور ایکسلنس تک پہنچتی ہیں، یعنی تکامل تک پہنچیں گی۔ ہم کو خلق کر دیا، ہمارے اندر روح، ہمارا جسم، اب اس جسم اور روح کو اس طرح سے آگے بڑھانا ہے کہ ایکسلنس تک پہنچے، لیکن کیسے پہنچیں گے ایکسلنس تک؟ جب وہ تکلیف، وہ شریعت جو ہم کو بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں گے تو ہماری روح بھی پروان چڑھے گی۔ جسم تو اگتا رہے گا، جسم تو آگے بڑھتا رہے گا، لیکن روح کو پروان چڑھانے کے لیے ان تکالیف اور اس شریعت کے آرڈرز کو فالو کرنا پڑے گا، تب روح پروان چڑھے گی، ورنہ روح پروان نہیں چڑھے گی۔ لیکن دونوں کے لیے، چاہے وہ جن ہو چاہے انس ہو، اگر وہ 6000 سال تک نماز پڑھ رہا تھا تو خدا نے اس کو کوئی سٹیج، کہیں تک لیول تک تو دیا کہ یہاں تک جائے گا، تو کیوں؟ کیونکہ خدا کے احکامات کو فالو کر رہا تھا، لیکن وہاں تک جا کر بھی اس کی روح پروان نہیں چڑھی اور صرف ایک امر الہی سے ہٹ گیا، تو وہ روح پروان چڑھانی ہے۔ یہ صرف صلاحیت ہے انسان اور جن میں، اس لیے کہا ثقلین، یہ دو اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی تکالیف کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو یہ ایکسلنس تک پہنچیں گے۔ ان کا جو بھی ایکسلنس ہوگا، جو بھی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوگا ان کی اطاعتوں کا،
ان کے اعمال کا، ان کے افعال کا، ان کی خدا کی اطاعت کا، وہ سب بھی اس ایک ضربت سے کم ہیں. اس لیے کہا ثقلین، اس لیے کہا دو شامل ہوں گے، کیونکہ تکلیف میں معصومین علیہ السلام بھی ایکسلنس پر ہیں. میں عرض کر چکا ہوں وہ ایکسلنس کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، ان کو شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ اگر شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں. ہم یہ گفتگو کرتے ہیں بہرحال مصائب میں بھی اور ویسے بھی کہ غسل دیا گیا، کفن کیا گیا. غسل اور کفن مولا کے لیے نہیں ہے، صرف یہ کہ جس حال میں کیا گیا اس کے اوپر ہم گریہ کرتے ہیں. مولا کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جسم نجس ہو جاتا ہے جب ہم مر جاتے ہیں. جب امر الہی اس جسم سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ جسم نجس ہو جاتا ہے اور اس کو پاک کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ جو صاحبان امر ہیں، اس لیے جناب محمد حنفیہ کی روایت ہے کہ جب ہم بابا کو غسل دے رہے تھے تو بابا کا جسم جو ہے وہ خود سے کروٹ لے رہا تھا. وہ مقام الگ ہے، اس کو سمجھ. اس لیے صرف یہ ہی دو ایسے گروہ ہیں خدا کے کہ جن کو اپنی ایکسلنس خدا کے احکامات کی تعمیل کرنے کے بعد ملتی ہے. اس لیے کہا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو آپ تمہارے اوپر یہ تکالیف آ جائیں گی. تو ایک نے مزاحن کہا کہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ تکلیف ہے. کلفہ یکلفو وہ الگ عربی کا سیکھا، لیکن اردو میں بھی لیں تو کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، جناب یہ کام نہیں کریں، ایسے کریں، ایسے نہ کریں. تو اس نے کہا کہ یہ تکلیف ہے، اگر اس تکلیف کو برداشت کر لیا تو روح پروان چڑھ جائے گی. اور اگر تم کہے کہ نہیں جی ہم اپنی جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہیں گے تو پھر روح پروان نہیں چڑھے گی. درود پڑھ جائے گا محمد والے. اس لیے پیغمبر اکرم اس ایسنس کو کہ جو ذات گرامی مولا متقیان سے متعلق ہے اس میں سے صرف ایک کو پک کر رہے ہیں اور وہ ہے عمل. اس عمل میں بھی ایک عمل، اس ایک عمل کی بنیاد پر جو نتیجہ ہے تو عقل جو ہے وہ متحیر ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ایگزیجریٹ کر دیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نوجوانوں کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں پر بھی معصومین کے کلام میں ایگزیجریشن نہیں ہے، ورنہ ان کا یہ شبہہ اور ڈاؤٹ ہمارے لیے ہو جائے گا کہ جناب ہاں محبت میں کہہ دیا. نہیں، محبت میں بھی ایگزیجریشن نہیں ہے. ابھی مثال دی کہ اگر 70 حج 1 لاکھ حج کا ثواب مل رہا ہے تو ملے گا. اس میں نہیں ہے کہ کیونکہ حسین کو ایسے قتل کر دیا اس لیے یہ حدیث کہہ دی گئی، کیونکہ ان کے جج کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا اس لیے یہ حدیث کہہ دی گئی. نہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ ہستیاں صرف اور صرف ایبسلیوٹ اور اوریجنل ویلیوز کو ڈیفائن کرتی ہیں. ایبسلیوٹ اور اوریجنل ویلیوز، ان میں کوئی آدمی کم و زیادہ نہیں کر سکتا کہ اس سے یہ ہو جائے گا تو ہم کم کر لیں، ایسے زیادہ ہو جائے گا. نہیں، جو بتا دیا وہ بتا دیا. اس لیے رسول اکرم جس چیز کو بیان فرما رہے ہیں وہ علی کے ایسنس یا اس جوہر ذات علی کے سے یا کسی کو کہیں گے ریفلیکٹ ہونے والے اس عمل کو ڈیفائن کر رہے ہیں صرف، اور اس عمل کے اوپر ایسا دے رہے ہیں کہ عقلیں کہہ رہی ہیں، حیران ہیں آج تک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ایک ضربت، دوسرے تو دوسرے اپنے ہی لوگوں کو اعتراض ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ضربت بہتر ہو جائے. اور ان کی طرف سے بھی شبہات ہیں، اور آپ جائیے کبھی آپ کو مل جائے گا، انٹرنیٹ پہ جائیے گا، کتنے عرب ہیں جو بیٹھ کے کریں گے اس سے مطلب یہ، اس سے مطلب یہ، وہاں تک کی عبادت، یہاں تک کی عبادت. سرکار رسول اکرم نے اس کے اندر کوئی پریفکس اور سفکس نہیں لگایا. انہوں نے بالکل کھلا اور بالکل آزاد فرمایا کہ ایک ضربت ہی ثقلین کی پرانی اور آگے تک کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے انسانوں کو شامل کیا تو ان سب کو بھی شامل کیا. اس لیے اس دن میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا شاید میں کسی ایک امام بارگاہ میں، کہ جب مولا فرما رہے چھٹے امام اور یہ فرما رہے کہ 5 گریہ کرنے والے ہستیاں ہیں اور ان ہستیوں کو گنا، اس کے بعد فرمایا کہ لیکن میرے جد تاج البکائین ہیں، گریہ کرنے والوں کے سر کا تاج ہے. یعنی تمام ہستیاں ہیں اس کے اندر، لیکن مولا کا مقام جو ہے وہ الگ ہو گیا. اس لیے ثقلین کی عبادت
ایک طرف اور مولا کی ایک ضربت ایک طرف، کہ جس سے رسول اکرم صرف افعال مولا متقیان کو ڈیفائن کر رہے ہیں. درود پڑھ دیے محمد والے محمد. اب اگر یہ کہیں گے ضربت اور یہ نہ ہوتا ایکشن، تو اس سے کیا ہوتا کہ آپ پوری انسانیت اس رحمت الہی سے محروم ہو جاتی، اور جو کمال حاصل کرنا تھا اس کمال تک نہ پہنچتی. وہ جو غرض الہی ہے، وہ جو ریزن ہے کریٹ کرنے کا اس دنیا کو اور تمام مخلوقات کو، وہ حل نہ ہوتا. یعنی وہ غرض الہی کہ جہاں پر خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان آگے بڑھے، جن آگے بڑھے، وہ مکمل نہ ہوتا اگر یہ ضربت نہ ہوتی. اور یہ پورا کفر اگر مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا تو مولا متقیان اس ایک ضربت سے اس آخری مسلمان تک کہ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر لطف کر رہے ہیں. یہ وہ قاعدہ لطف ہے جو میں نے عرض کیا، اس لیے مولا متقیان کی ذات تو وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اب اگر کسی بھی عمل کی بنیاد کو دیکھیں تو 3-4 چیزیں، لیکن ایک بہت اہم ہے جو اس فرش اعضا سے متعلق، اسی کی بنیاد پر کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس فرش اعضا کا جو رزق ہے اس میں سے ایک رزق ہے حب، اور اسی کے ساتھ ہے بغض. یہ دونوں چیزیں، حب جب آئے گا تو ظاہری بات ہے بغض بھی آئے گا. یعنی اب وہ کہ جو میرا محبوب ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی مجھے برا لگے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کے خلاف باتوں کو سن لوں. اس لیے حب کا آلٹر جو سامنے آتا ہے وہ ہے بغض، اور یہ حب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب ہم بغض تک نہ پہنچے. اس لیے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری شاید وہ لائن کا نہ ہو، لوگ کہیں گے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں بھائی، جو حقیقت ہے وہی بیان کی جائے گی نا. مولانا حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، بلند نعرہ صلوات. اس لیے حب کی بنیاد پر دوستیاں اور بغض کی بنیاد پر دوریاں. اس لیے نوجوان جب جائیں اور سلیکٹ کر رہے ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے شریک حیات یا اپنے لیے ساتھی ڈھونڈ رہے ہوں تو وہاں پہ پہلی چیز یہی دیکھیے گا کہ حب اور بغض ہے یا نہیں. حب تو ہو جاتا ہے، بغض نہیں ہوتا. بغض نہیں ہوتا. ابھی نہیں بہت محبت کرتے ہیں علی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے دشمنوں سے بغض بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر مسائل پیش آتے ہیں کہ اولاد کہاں جائے، حب پہ جائے یا بغض پہ جائے. اس لیے سلیکٹ کرتے ہوئے دونوں کوالٹیز کو دیکھیے گا. یہ دونوں کوالٹیز ہوں گی تب خاندان بنے گا. آپ کوئی قبول کر لے، وہ قبول کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغض ہونا چاہیے. حب خالی بات نہیں ہے، بغض کے ساتھ انسان جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو اس لیے حب اور بغض یہ کسی بھی عمل کی بنیاد ہے، کسی بھی عمل کی بنیاد ہے. میں کسی کام کو انجام دے رہا ہوں تو اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا مثلا میں دکھانا چاہ رہا ہوں. ساری چیزیں میں نے کہا نا، نیت وہ الگ لے جاتی ہے پھر، لیکن میں صرف اور صرف حب خدا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. وہ میں نے تعقیبات آپ پڑھتے ہوں گے، تعقیبات مشترک میں وہ بڑا اچھا سا جملہ ہے کہ الہی حاضی صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا. یہ نماز اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے دکھانا ہے، یہ نماز اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے ضرورت ہے اس کی. میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تیری تعظیم، تیرے امر کو پورا کروں. یہ پرپز ہے نماز پڑھنے کا. اس لیے یہ حب الہی ہے کہ خدا نے دیا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، نہ یہ کہ مجھے اس سے کوئی محبت ہے. نہیں، وہ خلوص حب. اور اسی طرح سے خلوص بغض کہ انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بغض کا اظہار نہ کرے. خدا نے رکھا ہے جب تک نیگیٹ نہ کرے ان تمام کو کہ جو اس قابل نہیں ہے، تب تک وہ کمال لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچے گا. کمال پر پہنچنا ہے تو سارے بتوں کو توڑنا ہے، سب کو نیگیٹ کرنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا کمال حاصل ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی عمل کی بنیاد یہ ہے. اس لیے ہماری یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں بہت تعداد میں، لوگ کہہ رہے ہیں امام بارگاہوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں. اس میں ہم اپنے حب اور بغض کو ڈیولپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ریلیشن شپس کا معیار یہ ہے
کہ جناب یہ مومن ہے، بس ختم. کل عرض کیا تھا کہ ٹائٹل بھی ہمیں جو ہے وہ کرایتاً دے دیا ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مومن ہے تو بس ختم ہو گیا. اس کے بعد آیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، میری مجلس میں آتا ہے یا نہیں، میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے یا نہیں، میری سوچ کا حامل ہے یا نہیں. تو پہلے تو مجھے اپنی سوچ کے لیے انڈورسمنٹ چاہیے کہ میں کہوں یہ میری سوچ جو ہے وہ صحیح ہے. اس لیے حب الحسین یجمعنا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں کہ بن گئے امام بارگاہیں، جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے بنا لیے بن گئے، چلے ہو گیا کام. لیکن اب اس کو خدا کے لیے کفر اور اسلام کی سرحدوں پر نہ لے جائیں. اور معصوم نہیں ہے، نہ میں معصوم ہوں نہ وہ معصوم ہے، ہم سب غلطیاں کر دیتے ہیں. جہاں پر جو ہو رہا ہے اگر مجلس حسین ہو رہی ہے تو میرے لیے پھر یہ ٹائٹل نہیں ہے کہ جناب میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے ان صاحب سے نفرت ہے. نہیں، یہ بہت بڑی دیواریں بنا دے گا. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان دیواروں کو گرانا ہوگا. میرے نوجوان آئے، یہ یوتھ آئے آگے بڑھے، ان دیواروں کو گرائے کہ جی سب مومن ہیں. جب اس ایک مومن کے ٹائٹل کے انڈر میں آ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے درگزر. دیکھیے نا، اب یہ مصائب کا بھی ہے لیکن صفات بھی جھلکتی ہیں معصومین کی. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس وہ خنجر امانتاً رکھوا دے جس سے اس نے میرے بابا پر ظلم کیا تو میں خیانت نہیں کروں گا. یعنی یہ جملہ، یہ اس کو کہاں میں امپلیمنٹ کروں، اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ میں کہوں گا کہ میں اپنے لیے کہوں گا کہ مولا یہ آپ کا ہے بس، اب اس کے بعد میری بات تو کوئی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہم تو اس حد تک سپورٹ کر رہے لوگوں کہ آ جائیں وہ خدا کی طرف پلٹ آئیں، آ جائیں، توفیق حاصل کریں ہم سے. اس توفیق کے بغیر وہ توبہ نہیں کر سکتے. توفیق حاصل کریں. ہاں کچھ ہیں جن کو خدا نے ابد تک جہنم میں ڈال دیا، لیکن وہی آدمی جب آگے پڑھتا ہے اور عیسائی اور اس کو کہتے ہیں جاؤ جا کے سر کاٹ لو، اور مولا ایک دفعہ سر اٹھا کے کہتے ہیں تیرا نام نہیں ہے میرے قاتلوں میں. کیا رحمت واسعہ ہے یہ حسین، رحمت واسعہ. تو ہم اس وسعت رحمت کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ درود پڑھ دیا محمد و آل محمد. اس لیے ہوپ اور بغض، اور ہوپ اور بغض کی بنیاد پڑتی ہے معرفت پر. اس لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو معرفت حاصل کرو، دیکھو معرفت حاصل کرو، پڑھو حدیثوں کو، پڑھو ہماری زندگی کو، معرفت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ، ورنہ ہوپ اور بغض بیکار ہو جائے گا. اس کی بنیاد معرفت ہے. جب اس کی بنیاد معرفت ہے تو اس معرفت کی بنیاد پر میری نیت بنے گی. میں کتنا سمجھ رہا ہوں حسین کو، میری نیت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر میں حسین کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہوں تو میری نیت ایسی ہو جائے گی. لیکن میں حسین کو وہ سمجھ رہا ہوں جو خدا مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے تو پھر میری نیت کہیں اور چلی جائے گی. پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تسمع کلامی ترد و سلامی تشہد و مقامی، کہ آپ میرا سلام بھی سن رہے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. آپ میرے مقام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کلام کو بھی سن رہے ہیں. لیکن اگر میں حسین کو اس اسٹیٹس پر نہ سمجھوں تو پھر الگ ہو جائے گا. تو جتنی معرفت آئے گی اتنا زیادہ ہوپ بڑھ جائے گا ان سے، اتنا زیادہ ان کے دشمنوں سے بغض بڑھے گا. معرفت کی بنیاد ہوگی، اس معرفت کی بنیاد پر نیت کریں گے. اس نیت کا دار و مدار ہوگا عقل کے اوپر. اب عقل جو ہے وہ معرفت تک لے کر جا رہی ہے، نیت تک لے کر جا رہی ہے، حب اور بغض تک لے کر جا رہی ہے. تو تمام اعمال کا اگر بنیاد بنا لیں تو آ گئی عقل. اس عقل کی بنیاد پر، اور اگر اس عقل کو دیکھیں تو پھر اب یہ سوچیں کہ علی کی عقل کیا ہے، جو مجسم عقل ہے، اور وہ کسی فعل کو انجام دیں گے تو ان کے افعال کیسے ہوں گے، ان کے ایکشنز کیسے ہوں گے. تو رسول اکرم اگر فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے تو اس کی معرفت خدا کی، حب و بغض خدا کے لیے، اس کی عقل، وہ ساری کس معیار پر ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. عمل تو ہے علی کا، اس میں نیت بھی شامل ہے، بغیر نیت کے تو انجام نہیں دے سکتے. وہ نیت اتنی خلوص پر ہے، وہ نیت اتنی پیور ہے کہ اس میں ثقلین اپنی تمام کوششوں کے باوجود، ثقلین اپنی تمام ایفرٹس کے باوجود
ثقلین اپنی تمام ایکسلنس کے باوجود بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ ہم اس ضربت کو ڈیفائن کریں اور بتائیں، جب رسول اللہ نے راستہ کھلا چھوڑ دیا کہ افضل ہے کتنی ہے یہ نہیں بتایا، تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آ سکتا کہ علی کی نیت کو بھی سمجھیں، اس کی اللہ کی معرفت کو بھی سمجھیں، اس کے عقل کے معیار کو بھی سمجھیں، اور اس کے بعد ایویلیویٹ کریں کہ یہ ایک ضربت کتنے کی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو خود رسول اللہ بیان فرما دیتے۔ اس لیے جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو اس کے بعد لوگوں نے اٹھ کے پوچھا کہ یہ امام مبین کون ہے؟ کیا یہ قرآن ہے امام مبین؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ تورات ہے؟ کیا یہ انجیل ہے؟ تو رسول اکرم نے جواب فرمایا نہیں، اور اس کے بعد ساکت ہو گیا اور خاموش۔ اب اس کی ڈیفینیشن رسول اللہ کو بھی نہیں مل رہی، نعوذ باللہ نہ ملنے سے آپ سمجھے، میں صرف زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے بتائیں اس آدمی کو کہ جس کو امام مبین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر جب مولائے متقیان دروازے سے داخل ہوئے تو فرمائے بس یہ ہے امام مبین۔ نعرہ صلوات، اس لیے یہ سمجھانے کی بات نہیں ہوتی۔ اب اس کو سمجھاتے رہتے مولا کہ کون ہے امام مبین، تو آگے سے وہ پوچھتا اچھا اس کو کیا کیا لکھ کر دے دیا خدا نے، کیا کیا چیزیں اس کے پاس رکھ دی ہیں، تو لیکن جب اشارہ کر دیا تو اس کی بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے باطل ہمارے اماموں کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج جو بھی باطل ہے وہ ہمارے امام کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اس کی پلاننگ ہے، ہم لوگ ان پلانڈ چل رہے ہیں۔ وہ پلاننگ کر کے آ رہا ہے کہ ان کو کیسے روکے، ہم اس پلاننگ کے اندر نہیں آ رہے۔ یہ بیسک انسٹیٹیوشن دے دیا لیکن اس سے آگے ہماری پلاننگ نہیں ہو رہی، ہونی چاہیے۔ بیٹھیں نوجوان، بیٹھیں کوئی پروجیکٹ اٹھائیں، دیکھیں کہ 2.5 مہینے کے بعد اب کہاں تک پہنچے، اب یہ کتنی انرجی لے لی۔ وہ ہمارے استاد مثال دیتے ہیں کہ آپ جائیے کسی مثلا پرفیوم کی دکان میں اور جہاں کہ آپ کچھ خریدیے، نہ خریدیں تو وہ آپ کو 1000 ٹیسٹ کروا دیں گے، یہ بھی دیکھ لیجیے سافٹ چاہیے، ہارڈ چاہیے، فلانا دماغ کا، یہ سب دیکھ لیجیے۔ وہ ٹیسٹ کر لیا آپ نے، جب دکان سے باہر نکلتے تو خوشبو لے کر آ جاتے ہیں۔ تو 2.25 مہینے کے بعد ہم اس خوشبو کو کتنا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی روحوں کو کتنا معطر رکھتے ہیں۔ یہ کتنا حسین جو ہم نے امام بارگاہ میں دیکھا وہ ہمیں ہماری زندگی میں کتنا بچا رہا ہے، ہمیں کتنی معرفت دے رہا ہے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے باہر نکل کر، ماحول ہوگا تو سب ہو جائیں گے، جب ماحول نہیں ہوگا اور اکیلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہوگا پھر دیکھنا ہوگا کہ اب حسین تم سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے ساری پلاننگ یہ کی ہے کہ ڈسکنیکٹ کر دیں، ڈس ایسوسیٹ کر دیں ہمیں، اور معصومین نے پلاننگ کی ہے کہ ہمیں ایسوسیٹ کر دیں۔ اسی لیے چھوٹے سے اذکار دے دیے، میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سب علماء نے کہا کہ درود پڑھتے رہو، تسبیح زہرا پڑھتے رہو، ایک ذکر کرتے رہو۔ اگر یہ فرش اعضاء سے لے کر ہم چلے گئے تو یہ اگلے سال تک ضامن ہو جائے گا ہمارا، ہمارے اس نور کو بھی۔ یہ بات کر کے ہر مومن کے پاس، ہر مومن کے پاس ہر روز نور آتا ہے، ہر روز نور آتا ہے۔ اس نور کو کچھ ایکیومولیٹ کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، میرے جیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اگر تم علی کے ماننے والے ہو تو ہم وہ نور نازل کریں گے جس کے ذریعے سے تم انسانوں کے درمیان میں راہ چلو گے، یمشی بہ الناس۔ اس کے ذریعے سے جو ہم نے نور نازل کیا، اس کے ذریعے سے تم راستہ چلو گے۔ تو وہ نور بھیجتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ افتخار عابد کو بھیجے گا، آج ہے، آج جاؤ، جا کے کیسے رہنا ہے تمہیں، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کرو، اس کے مطابق اپنا ڈے گزارو۔ اگر میں نے ڈے گزار لیا تو وہ نور میرے پاس رہ گیا، سبحان اللہ، اور اگر میں نے نہیں گزارا تو نور چلا گیا۔ درود پڑھ دیا محمد و آل محمد۔ اس لیے اس عمل کو صرف وہی ڈیفائن کر سکتا ہے، اس افضلیت کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس عقل علی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں خود خدا ضمانت دے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بولتا ہی نہیں، اس کے سارے پیمانے وحی کی ہدایت پر ہیں۔
اس کے سارے تاثرات وحی کی ہدایت پر ہیں، اس کی ساری محبتیں ولی کی ہدایت پر ہیں، اس لیے یہ وہ معیار ہے کہ جس کو خداوند متعال ہمارے لیے قرار دے رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اس لیے ڈیفائنیبل نہیں ہے کہ یہ ایک کتنی افضل ہے، سبحان یعنی ہماری ساری نیتیں اس ایک تلوار کے وار کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، ہمارے سارے اعمال اس ایک تلوار کے ساتھ ہیں، نہ صرف یہ کہ اہل اسلام اپنی جان بچا کر چلے گئے اور ان کے لیے ہو گیا، جہاں پر خداوند متعال اس ایک ضربت پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ قتال کر لے، یعنی اب اس کے آگے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ضربت قتال اللہ کے مساوی قرار پا رہی ہے، ایک ضربت، خدا یہ فرمانا ہے بس کافی ہے مومنین کے لیے اللہ کے قتال کرے گا، تو بھائی قتال کہاں کر رہا ہے؟ قتال تو امیر المومنین کر رہے ہیں، تو امیر المومنین کی یہ ایک ضربت قتال اللہ کی تمثیل بن جائے گی، جب تمثیل بن جائے گی تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے، اس لیے رسول اکرم اس کو ہمارے لیے وہ پیرامیٹر جو شخصیت علی کے اظہار کے لیے ایک عمل ہو اس کو ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، سب نے محسوس کیا تھا، سب نے دیکھا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے موشن لیس، سب جان رہے تھے، تو سب کو پتا تھا کہ علی کیا، علی کے اعمال کیا، علی کے افعال کیا، علی کی ذات کیا، علی کی صفات کیا، سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ گنوا دیے اپنے اعمال۔ لیکن بس ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کو منقلب کرو کہ جنگ خندق میں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، اور ایک موقع ایسا آیا جب کل کفر کل ایمان کے مقابلے میں، اب نہ اس کی خباثت ذاتی نہ اس کی صفات خبیثہ، اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، اس کا صرف ایک عمل، جن و انس میں اگر کوئی گناہ کرے اس سے بدتر ہے، اس سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ کب ہوا؟ سن 11 ہجری، جب وہ دروازے پر آیا اور کسی نے کہا کہ دیکھو اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، وہ فاطمہ نہیں تھی، وہ کل ایمان تھی، اس کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی خباثت ذاتی، خباثت صفاتی وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک فعل تمام گناہوں سے بدتر ہے، اس لیے کل کفر کے کفر کل ایمان کے مقابلے میں آ گیا۔ میں روایات ملانا چاہ رہا تھا جناب سکینہ سے کہ اسی گھر میں اسی 11 ہجری کے اندر جو روایات ہیں وہ جسارت بھی ہے، اور مولا کی ایک روایت ہے کہ ہماری دادی کا بندہ ٹوٹ کر گر گیا، اتنی شدت تھی، اتنی شدت تھی اس فعل خبیثہ کے اندر کہ بی بی کا بندہ ٹوٹ کر صحن میں گر گیا۔ عزیزوں اگر یہ جرت نہ ہوتی تو سکینہ کو تماچے نہ پڑتے، اگر یہ رسول کی حرمت کو محسوس کیا ہوتا تو کربلا میں چادریں نہ چھینتے، اگر حرمت فاطمہ کو محسوس کیا ہوتا تو بالیاں نہ چھینتے۔ عزیزوں بس میں عرض کر چکا، یہی صاحب خانہ کی درخواست تھی کہ دوبارہ جناب سکینہ کے مسائل کو پڑھو، بس ایک مرتبہ تصور کیجئے گا وہ 4 سال کی بچی اگر کوئی تماچا مارے تو وہ روایت کہتی ہے کہ بیوی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکی، بیوی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکی۔ میں کہوں گا یہ ایک تماچا تھا، عصر عاشور سے لے کر اور شام کے زندان تک بیوی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے، بس عزیزوں کتنی برداشت کرتی ہے بچی، کس طرح سے اپنی دادی کی طرح
ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے سفر کو طے کر دی. ہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی 40 دن زندہ رہی. میں کہوں گا شاید جناب سکینہ کے لیے روایت ہو کہ سکینہ بھی اپنے بابا کے بعد 40 دن تک زندہ رہی, اپنی دادی کے ساتھ شباہت رکھ دی ہے. دوسری شباہت کیا ہوگی؟ جیسے دادی کا جنازہ رات میں اٹھایا, تاریکی تھی, یہ وہ زندان ہے جہاں پر تاریکی ہے, جہاں پر نہ چراغ ہے نہ کوئی غسل دینے والا ہے. ہاں بس روایت کے الفاظ ہے. ایک مرتبہ جب سید الساجدین نے قبر میں جناب سکینہ کے جسد کو رکھنا چاہا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. جناب فاطمہ نے کہا لاؤ بیٹا سجاد, میری امانت واپس کر دو. عزیزو, بی بی نے کہا ہوگا کہ بیٹا جب سے تمہارے بابا کا کربلا میں قتل ہوا تب سے تمہارے ساتھ ہوں. بس یہ سکینہ اس آرزو کو لے کر چلی گئی کہ بھیا سجاد ہم کب مدینہ جائیں گے. اور جب قافلہ پہنچا ہوگا حسین کی بیٹی نے پوچھا ہوگا ارے میری چھوٹی سکینہ. بی بی آپ نے علی اصغر کو بھی یاد رکھا ہوگا, آپ نے سکینہ کو بھی یاد رکھا ہوگا. بس عزیزوں, یہ زینب ہے جو ان غموں کو لے کر جا رہی ہے. مدینے تک پہنچی, اب حوصلہ نہیں ہے زینب کا, کس کو بیان کرے. ایک مرتبہ نانا رسول اللہ کے روزے پر بعض روایتیں کہتی ہیں وہ جو کرتا لیا تھا بادر گرامی کی قبر پر رکھا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. وہ کرتا جناب فاطمہ کے پاس. قیامت کی روایت میں بی بی اس کرتے کو لے کر آئیں گی, اللہ سے انصاف چاہیں گی, میرے بیٹے کو قتل کر دیا. اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ ہے صاحبان فرش کا. خدایا جو بھی اپنی حاجات شرعیہ لے کر آئے ان کو پورا فرما. خداوند متعال جو افراد بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ان کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عنایت فرما. خداوند متعال جو بھی مشکلات میں گرفتار ہیں, جن کو اقتصادی اور معاشی مشکلات ہیں, جن کے جاب کے مسائل ہیں, خداوند متعال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ان کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما. خدایا جو اپنے نوجوانوں کے بارے میں, جو اپنے بچوں کے بارے میں, ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہے, خدایا تو ان کی ان فکروں کو آسائشوں میں بدل دے. خدایا ان کے دین کی حفاظت فرما. خدایا ان کی نسلوں میں اس حب آل محمد کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھ, اس میں اضافہ فرما. خدایا ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو نور قرآن و نور اہل بیت سے منور فرما. خدایا صاحب خانہ نے اپنی زحمتیں کی, خدایا ان کی نسلوں میں نور آل محمد کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھ. ان کے گھر میں برکتیں نازل فرما. ان کے نام سے ان کے گھروں سے مشکلات کو ہٹا دے. خداوند متعال تمام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.